बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अखबारी ख़बरों के मुताबिक, ख़ास तौर पर डॉन अखबार में ख़बर देखी है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त हुकूमत है, जो एक साजिश के तहत इक़्तिदार में आई, वो इरादा रखती है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां की जाएं जिससे कि वो किसी भी ऑफिसर का टेन्योर, उसकी रिटायरमेंट अगर पास है तो वो उसको एक्सटेंड कर सके, जिसके लिए उसे कोई लीगल प्रोसेस लंबा चौड़ा ना करना पड़े, बल्कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक नोटिफिकेशन दे दे जिससे वो शख्स जो है वो अपने काम पे, वो अपने ओहदे पे चलता रहे और उसकी कोई ओहदे के ऊपर टेन्योर ख़त्म होने की कोई तारीख़ नहीं हुई। यानी ओपन एंडेड है कि जी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया कि फ़लाँ शख्स की खिदमत जो हैं वो अभी जारी रहेगी, वो रिटेन करना चाहते हैं। ये कानून में, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में कहा जा रहा है कि यह तब्दीली की जा रही है। अब यहाँ पे इसकी सच्चाई भी कुछ नज़र आती है कि वाकई ये की जा रही होगी, क्योंकि इसहाक डार और असद महमूद जो कि कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं, इन दोनों के नाम इस कैबिनेट बॉडी के लिए ओके किए गए हैं, जो ये समरी वगैरह स्टडी करेगी और इसको अप्रूव करेगी। इस वक्त के ऊपर जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने अलविदाई दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के, उस वक्त ये तब्दीली इस तरह की फौरी तौर पे कवानीन में लाना, ये कुछ समझ से बालातर है। इसके पीछे लाजमन कोई ऐसा डिज़ाइन, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी साजिश मौजूद है जो कि हुकूमत किसी न किसी तरह वो अपने फ़ायदे के लिए ये करना चाहती है। इसमें पाकिस्तान आर्मी का एक्ट जो 1952 है, उसमें थोड़ी बड़ी मामूली तब्दीली करनी पड़ती है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो चूँकि प्राइम मिनिस्टर है, वो लिखेंगे, वो उसमें ये ऐड कर दिया जाएगा कि वो रिटेन कर सकते हैं किसी भी शख्स को, किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी ओहदेदार को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करके। इसके बारे में सुना है कि समरी वगैरह तैयार कर ली गई है और जो तब्दीलियां करना चाहती है हुकूमत, वो तब्दीलियां भी उन्होंने वर्कआउट कर ली हैं, और इसकी जो फाइनल जो है इसका ड्राफ्ट वो लॉ मिनिस्ट्री अप्रूव करेगी, फिर कैबिनेट अप्रूव करेगी और फिर पार्लियामेंट में जाके उसकी अप्रूवल ली जाएगी। इस पार्लियामेंट से, जो कि जिसमें कि अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस पार्लियामेंट से बाहर है, और ये पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो सारे के सारे मफाद परस्त, जिनके अपने मफादात हैं, वो अपने मफाद के लिए बिल पास करते हैं, और उसमें मुल्क का मफाद तो कहीं नहीं। जैसे आपने देखा कि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जो ऑर्डिनेंस है, नया ऑर्डिनेंस जिसे हम कहते हैं, उसमें जो तब्दीलियां की, वो आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग वगैरह चल रही है। गो कि लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म करेगा, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि उससे सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और बाकी पाकिस्तान के अवाम तो लुटे हुए हैं, वो तो अपना लुटा हुआ पैसा वापस लेना चाहते हैं, जिसका आने का कोई ज़रिया नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे अपने मफाद के लिए कि आज कोई शख्स ऐसा है या कोई जिसको वो रिटेन करना चाहते हैं, जिसकी सर्विस बढ़ाना चाहते हैं कि वो उनके फ़ायदे के लिए काम कर सकता है, लिहाजा उसको ये करें। लेकिन क्या ये आर्मी के लिए इस तरह की तब्दीली मुफीद होगी? आर्मी में एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जिसके तहत चलते हैं, जिसके तहत लोगों की रिटायरमेंट्स, प्रमोशंस, पोस्टिंग्स ये होती हैं। अगर इसको इस तरह मर्जियों के मुताबिक तब्दीलियां करके चलाना शुरू कर दें तो ये अदारा तो बर्बाद हो जाएगा, ये तो पंजाब पुलिस बन जाएगी। मुल्क के मफाद में लाजमन ये बात नहीं है। इसमें जो आर्टिकल 176 सेक्शन है इसका, हमारे आर्मी एक्ट का, उसको ये यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि ये इजाज़त है दी हुई कि पावर टू मेक रूल्स, यानी जो भी
قانون بنانے کی، رولز بنانے کی جو اجازت ہے، وہ اس میں یہ اس کا کور لے کے تو یہ اس میں ریٹینشن کا ایک لفظ ایڈ کر کے جس میں یہ کہا جائے گا کہ جی ری اپوائنٹمنٹ کی بجائے اس کو ریٹین، فلاں آدمی کو ریٹین کیا جا رہا ہے، سو یہ قانونی کور اس کو مل جائے گا۔ مشکل یہ ہے کہ اس وقت ملک میں بہت زبردست پولرائزیشن ہے۔ ایک طرف تو آرمی اپنی چینج آف کمانڈ کی تیاری کر رہی ہے، دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیاں، جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ آپ سے الیکشن مانگ رہی ہے۔ پھر یہاں پہ پبلک میں ایک امپریشن ہے، پبلک نے مختلف شخصیات کو متنازع کیا ہوا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ فلاں فلاں شخصیت جو ہے اس کا رجیم چینج سے کوئی تعلق واسطہ ہے۔ ان حالات میں جب کہ عوام اور افواج پاکستان کے درمیان کچھ دوریاں پیدا ہو گئیں، کچھ غلط فہمی اور اختلافات پیدا ہو گئے، جہاں اپوزیشن پارلیمنٹ میں ہے نہیں اور ایک ایسی لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے جس کا کہ وجود ہی ایک سازش کے تحت آیا ہے۔ پھر جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں باہر، عمران خان اور اس طرح کے، ان کی سوچ بالکل مختلف ہے۔ ان حالات میں اس طرح کی تبدیلی کرنا یہ لازماً ملک کو ایک بحران کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے۔ لیکن کیا کریں، یہاں پہ پہلے بھی کبھی ہمارے پولیٹیشنز نے، لوگوں نے پاکستان کے مفاد کا تو نہیں سوچا کبھی بھی، اپنے مفادات کے بارے میں ہر کوئی سوچتا ہے، اور اپنے مفادات کے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھانے کے لیے ساری کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ اگلے دن میں ایک ریمارک پڑھ رہا تھا، ہماری عدالتوں نے یہ کہا کہ جی یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ 238 ملین لوگوں کو یا 236 ملین لوگوں کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے، لہٰذا اس کے بنائے ہوئے قانون جو ہیں وہ ہم عدالتیں تو نہیں چھیڑ سکتی۔ لیکن آپ سوچئے کہ کیا یہ واقعی ریپرزینٹ کرتی ہے؟ جس پارلیمنٹ پہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں بیٹھی، اور وہ کیوں بیٹھے؟ جب اس پارٹی کا ایک سٹانس ہے کہ یہ معرض وجود میں یہ رجیم چینج اور یہ پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے یہ ایک بیرونی سازش کے تحت آیا معرض وجود میں، تو جب تک اس کی تحقیق نہیں ہو جاتی، جب تک کوئی کمیشن بیٹھ کے اس کی تحقیق نہیں کر لیتا اور وہ اس کو سرٹیفائی نہیں کرتا کہ یہ پارلیمنٹ جائز ہے، قانونی ہے یا نہیں ہے، وہ کیوں بیٹھیں اس میں؟ لہذا اس پارلیمنٹ کے اختیارات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ایسی بنیادی تبدیلیاں کر دے جس سے کہ ہمارا سٹرکچر بدل جائے، ہمارے اپنے ادارے جو ہیں وہ کمزور پڑ جائیں۔ ویسے بھی کسی بھی شخص کو بلا جواز اس کو روکے رکھنا وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں ملک کرتے ہیں صرف وہاں پہ جہاں جنگ لگی، اور جنگ کے دوران آپ عموماً لوگوں کو نہیں جانے دیتے، ان کو ریٹین کر لیتے ہیں۔ اب اخبار یہ کہتا ہے کہ اس نے بہت ساری کوشش کی کہ حکومت کے مختلف عہدیداران، ڈیفنس منسٹر وغیرہ، ان لوگوں سے اس کے اوپر پوچھا جائے، سوالات کیے جائیں اور ان سے حقائق کے بارے میں پتہ کیا جائے، لیکن حقائق سامنے نہیں آئے، اس لیے کہ ان میں سے کسی نے بھی جواب دینے سے گریز کیا۔ لیکن اس میں جو ملک کے لیگل ایکسپرٹس ہیں، جو قانون دان ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں، جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس امینڈمنٹ کی وجہ سے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ایک اختیار آ جائے گا جو وہ جب بھی چاہے استعمال کرے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کو وہ گھر جا رہا ہو تو اس کو ریٹین کر لے، رکھ لے، کسی اور کو بھی اگر وہ اس کی خواہش ہو کہ نہیں یہ میرے لیے اچھا چلتا رہے، تو پھر آرمی کا کیا بنے گا؟ یہاں پہ اس سٹیج کے اوپر ہمیشہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ادارے کے بھلے میں، ادارے کے فائدے میں کیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے آفیسر، بڑے اچھے کیپیبل کمپیٹنٹ آفیسر آگے لائن میں موجود ہیں، وہ بھی ترقی چاہتے ہیں، انہوں نے بھی سارا اپنا کیریئر 36 سال 35 سال محنت کی ہے اسی کام کے لیے کہ بالآخر ان کو بھی موقع ملے گا، لیکن ان میں ان چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ بد اعتمادی اور بے اطمینانی پیدا ہوگی، سسٹم کے اوپر سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا، وہ محسوس کریں گے کہ یہاں پہ اپنے مفادات کے لیے جو بھی جس کے بھی ہاتھ میں اختیار ہے وہ جب جو چاہے تبدیلی کر لے قوانین میں، اور یہ نہ سوچے کہ جو پیچھے 35 سال سے محنت کرتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں ان کا بھی کوئی رائٹ ہے یا نہیں ہے، وہ صرف اپنا دیکھے کہ اس کو کون سوٹ کرتا ہے تاکہ وہ اس کو چلائے رکھے۔ یہاں پہ یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ آج الیکشن ہوں یا کچھ عرصے کے بعد الیکشن ہوں، جب بھی الیکشن ہوں
یہ الیکشن میں میرے نقطہ نگاہ سے تو افواج پاکستان کو کسی بھی شکل میں انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ سول سیٹ اپ اپنا کیوں نہیں اتنا مضبوط کرتے کہ وہی الیکشن کرائیں، سیکیورٹی بھی رینجرز مہیا کریں، آپ کے پاس سول آرم فورسز ہیں۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں سارے ملک میں نہیں الیکشن کرا سکتے تو آپ صوبوں میں مختلف تاریخوں پہ کرا دیں تاکہ آپ ریسورسز استعمال کر سکیں، لیکن افواج پاکستان کو اس پروسیس سے دور رکھنا چاہیے۔ اس میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ الیکشن کے اندر جو بھی پارٹی ہارے وہ الزام تراشی شروع کر دے اور آپ نے جس شخص کو ریٹین کیا ہو اسی کے اوپر الزام آنا شروع ہو جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ان کے دوررس نتائج ہو سکتے ہیں۔ ان سے ملک میں بدامنی پھیل سکتی ہے، اس میں ملک میں سیاسی سٹیبلٹی آنے کے بجائے مزید انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر ملک میں کچھ سوجھ بوجھ والے دور اندیش لیڈر ہوں تو وہ کبھی بھی نہ کریں، لیکن اگر مفاد پرست ٹولے آگے بیٹھ جائیں تو پھر وہ ہر چیز کو رونتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے۔ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اس طرح کی کوئی تبدیلی یا امینڈمنٹ ہمارے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں نہیں کرنی چاہیے، تاکہ سسٹم جو چل رہا ہے وہ ڈیریل نہ ہو، ہم اچھے آفیسر جن کو ہم آگے لا سکتے ہیں وہ ضائع نہ ہوں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ مضبوط ہو نہ کہ کمزور ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔